ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے ہم نے جو ہے وہ خدا کے جی اٹھنے کی جو ہے وہ اس عید کو منایا ہے جسے ریزوریکشن کہا جاتا ہے، یا جس کو ہم جس پہلے جو ٹرمینالوجی استعمال کی جاتی تھی اور ابھی بھی کی جاتی ہے ہیپی ایسٹر کے حوالے سے، کہ ایسٹر ہم نے منایا ہے. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کیا ہم خدا کے ساتھ ویسے ہی چلتے ہیں جیسا کہ وہ چاہتا ہے؟ کیا ہمارے خیالات جو ہیں وہ خدا کے ساتھ یا اس کے کلام کے وسیلہ سے جو خیالات وہ ہمیں دیتا ہے اس سے ملتے ہیں، یا ہم میں کہیں نہ کہیں تضاد پایا جاتا ہے؟ اور پھر جو دوسری بات جو میں کہنا چاہ رہا تھا کہ جیسے ہم نے اس ریزوریکشن ڈے کو منایا، اس کے بعد پھر کچھ عرصہ کے بعد اور بلکہ آنے والے دنوں میں ہم عید پینتیکوست کو بھی منائیں گے، یا جس کو ہم روح القدس کا نزول کا دن بھی کہتے ہیں، کہ روح القدس جو ہے وہ اپنے لوگوں پر، یا یسوع المسیح نے جو وعدہ اپنے شاگردوں سے، اپنے حواریوں سے کیا تھا، اس کو پورا کیا کہ 40 دن کے بعد جو ہے وہ روح القدس کا نزول جو ہے ان پہ ہوا، اور وہ ایک نئی طاقت کے ساتھ پھر خدا کی یا یسوع المسیح کے دیے ہوئے کلام کی منادی جو ہے کرنا شروع ہوئے. تو آج جس بات پہ ہم نے غور و خوض کرنا ہے، یا جن چیزوں کو آج ہم نے سیکھنا ہے اپنی رہنمائی کے لیے، فرسٹ آف آل جو پہلی بات میں آپ سے کہنا یہ چاہوں گا کہ جو عنوان ہے آج کے میرے اس کلام کا، وہ ہے مددگار. ہم آج جو ہے وہ از روح بائبل یہ سیکھیں گے کہ مددگار کیا ہے، اور ماضی سے لے کر یسوع المسیح کے اٹھائے جانے تک کتنے مددگار جو ہیں وہ مہیا کیے گئے اس دنیا میں، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ یسوع المسیح جب اس جہان فانی سے اٹھا لیے گئے اور اپنے باپ کے پاس پہنچتے ہیں، تو وہاں پہ پہنچنے کے بعد اپنے وعدے کے مطابق انہوں نے اپنے شاگردوں کو وہ مددگار بھیجا. تو اگر ہم تھوڑا سا ماضی پر غور کریں، ہم جب دنیا کے آغاز میں جب خدا نے اس دنیا کو بنایا، وہاں سے اگر دیکھیں تو وہاں پہ بھی مددگار کا ذکر کیا گیا ہے. اس سے پہلے کہ میں تھوڑا سا پیچھے پیدائش کی طرف چلوں، میں آپ کے سامنے جو آج کی مرکزی آیت ہے اس کو پڑھنا چاہوں گا. جن کے پاس خداوند کا زندہ کلام موجود ہے وہ میرے ساتھ اس حوالے کو نکال سکتے ہیں. کلام مقدس کے نئے عہد نامہ میں سے یوحنا رسول کی انجیل، اس کا 14واں باب اور اس کی 16ویں آیت، جس میں کچھ یوں رقم کیا گیا ہے کہ اور میں باپ سے درخواست کروں گا تو وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا کہ ابد تک تمہارے ساتھ رہے. یعنی روح حق، جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی کیونکہ نہ اسے دیکھتی ہے نہ جانتی ہے. تم اسے جانتے ہو کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے، تمہارے اندر ہوگا. کلام مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین. یہاں پر جب ہم مددگار کی بات کرتے ہیں، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع المسیح اس دنیا سے جانے سے پہلے، بلکہ اپنے دکھ اٹھانے سے پہلے، اپنے شاگردوں سے مخاطب ہیں اور ان سے کلام کر رہے ہیں، اور انہیں بتا رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں یا مستقبل میں کیا ہونے والا ہے. انڈائریکٹلی وہ یہ بات اپنے شاگردوں سے ذکر کر رہے تھے کہ میں اس دنیا سے اٹھا لیا جاؤں گا، اور جب میں چلا جاؤں گا تو میرے بعد تمہاری مدد کرنے کے لیے ایک اور شخصیت موجود ہوگی. ہم دیکھیں تو جیسے ہمارا جو ہے وہ ایمان بھی ہے، اور ہم اس چیز پہ بڑے بھروسہ بھی رکھتے ہیں، توکل بھی ہے تثلیث کے حوالہ سے، کہ
تثلیث کے اندر موجود 3 شخصیات ہیں، جس میں خدا، بیٹا اور روح القدس، یعنی باپ، بیٹا اور روح القدس۔ یہ 3 وہ شخصیات ہیں جن کو ٹرائنگل یا ٹرینٹی کے حوالے سے دیکھا جاتا ہے، اور روح القدس ان میں سے ایک ہے، جو کہ یسوع المسیح کے یہاں سے اس دنیا سے جانے کے بعد اس نے اپنے شاگردوں کو ایک مدد کے طور پر دیا تھا۔ آئیے اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، میں ایک چھوٹی سی بات آپ کو پرانا عہد نامہ سے بتانا چاہتا ہوں۔ اگر ہم پرانے عہد نامے میں پیدائش کی کتاب دیکھیں اور اس کا 2 باب اور اس کی 18ویں آیت میں کچھ یوں لکھا ہے کہ اور خداوند خدا نے کہا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں، میں اس کے لیے ایک مددگار اس کی مانند بناؤں گا۔ اور خداوند خدا نے کل دشتی جانوروں اور ہوا کے کل پرندے مٹی سے بنائے۔ اب یہاں پہ بھی اگر ہم تھوڑا سا غور کریں کہ کلام مقدس میں دنیا کے آغاز سے لے کر اور روح القدس کے آ جانے تک 3 مددگار جو ہیں وہ اس دنیا میں دیے۔ سب سے پہلا مددگار وہ تھا جو پیدائش میں دیا گیا تھا، جب آدم اکیلا تھا، اور وہاں پر خدا نے اس چیز کا یا اس خیال کا اظہار کیا کہ آدم اکیلا ہے اور اس کا اکیلا رہنا اچھا نہیں ہے، بہتر ہے کہ اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی اس کے ساتھ کوئی موجود ہو۔ اور اس کہانی سے آپ بخوبی واقف ہیں کہ خدا نے گہری نیند بھیجی آدم پر، اس کے بعد اسی کی پسلی میں سے ایک پسلی لے کر اور جو ہے ہوا کو جنم دیا اور ہوا کو بنایا تاکہ وہ اس کا بطور مددگار اس کے ساتھ رہے۔ اور پھر اسی کے وسیلہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ آگے چل کے گناہ جو ہے اس دنیا میں آیا۔ اب اگر اس کو ہم جسمانی طور پر لیں اور آگے اگر ہم نئے عہد نامے میں بھی دیکھیں تو وہاں پہ بھی غالباً اس چیز کا بڑا ذکر کیا گیا ہے کہ جب ایک جوڑا جو ہے وہ جب اکٹھا رہتا ہے تو ان کے آپس میں کیا رسپانسبلٹیز ہیں، کیا فرائض انہوں نے سر انجام دینے ہیں، وہ بعد کی باتیں ہیں۔ لیکن جو سب سے بڑی بات ہے یہاں پر جس چیز کو ہم دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک آدم کے لیے ایک اما ہوا کے صورت میں جو ہے وہ ایک مددگار دیا گیا تاکہ وہ اس کی مدد کرے، حالانکہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر چلتے ہیں۔ اگر ہم نئے عہد نامے میں دیکھیں تو میاں بیوی کے بارے میں بھی کچھ ایسا ہی لکھا ہے کہ جو ہسبینڈ ہے یا جو مرد ہے وہ گھر کا سربراہ ہے، جیسا کہ یسوع جو ہے وہ کلیسیا کا جو ہے سر ہے، اسی طرح ایک شوہر جو ہے وہ بھی اپنے گھر کا جو ہے وہ سب کرتا دھرتا ہے، اور وہ بھی کلیسیا کا جو ہے وہ بھی اپنے گھر کا جو ہے وہ سربراہ ہے، اور وہ اپنے گھر کا سر ہے، اور وہی جو ہے ساری چیزیں لے کر چلتا ہے۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ مرد کو جو ہے وہ خدا کی طرف سے جو ہے وہ اوپر رکھا گیا ہے ایز اے سر کی صورت، حالانکہ وہ سب کچھ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود پھر شوہر کی بھی کچھ آگے چل کے ذمہ داریاں ہیں جو کہ وہ مددگار کے طور پر وہ اپنی بیوی کے ساتھ لے کر چلتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے خاندان کو کس طرح سنبھالتا ہے، ان کی سربراہی کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آگے نئے عہد نامے میں پولس رسول نے گاہے بگاہے جو وہ ہمیں اس چیز سے آگاہ کیا ہے۔ لیکن جس چیز پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں، بجائے کہ میں اپنے ٹاپک سے ہٹوں، میں کوشش یہ کروں گا کہ میں اسی کہ اپنے کانٹیکسٹ کے اندر رہ کے اس کو بیان کروں۔ تو یہاں پر جو جس چیز کو میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے مددگار۔ خدا نے سب سے پہلے دنیا میں اما ہوا کو مددگار کی طور پر آدم کو عطا کیا تاکہ وہ دونوں مل کر زندگی گزارنے والے ہوں۔ پھر ہم اگر تھوڑا سا آگے بڑھیں اور نئے عہد نامے کی طرف چلیں تو اس کے بعد پھر خدا نے یسوع کو ہماری مدد کے لیے پھر بھیجا تاکہ اس کے وسیلہ سے نجات ہم تک پہنچے۔ وہ رکھنا جو پہلے مددگار کی وجہ سے کھڑا ہو گیا تھا، وہ رکھنا جو ہے اس کو بند کرنے کے لیے خدا نے پھر یسوع کو اس دنیا میں بھیجا
تاکہ وہ ہماری پھر سے مدد کرے اور ہمیں اس کرمزی گناہ سے، وہ گناہ جس کے وسیلہ سے ہمارا اور خدا کا رابطہ منقطع ہو چکا تھا، اس کو دوبارہ بحال کیا جائے۔ تو پھر دوسرا مددگار یسوع کی صورت میں بھیجا گیا، اپنے بیٹے کو اس نے ہمارے لیے دے دیا تاکہ وہ اس دنیا میں آ کر اس سارے راستہ کو، اس سارے روابط کو دوبارہ سے بحال کرے۔ یہ تھا دوسرا مددگار جو کہ یسوع کی صورت میں ہم تک پہنچا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں جب ہم تھوڑا سا آگے بڑھے تو جب یسوع المسیح کی جو جسمانی بشارت کے ایام جب ختم ہونے والے تھے، جب وہ اس دنیا سے کوچ کرنے والا تھا، جب وہ اس دنیا کو خیر آباد کہنے والا تھا، جب اس نے اس سارے پلان کو، جو اس منصوبے کو خدا نے، جو اس کے باپ نے اسے دیا تھا، اسے پورا کرنے کو تھا، اور جب وہ اس کو پایا تکمیل تک پہنچانے کو تھا، تو اس سے پہلے اس نے اپنے شاگردوں پر اس بات کو عیاں کر دیا کہ دیکھو کہ میں تمہاری مدد کرنے کے لیے آیا تھا، میرا کام پورا ہو چلا ہے، اور اب وقت آ گیا ہے کہ میں بھی رخصت ہوں۔ اب وقت ہے کہ میں بھی اس دنیا سے جاؤں، اور جانے سے پہلے میں تم سے اس چیز کا وعدہ کرتا ہوں کہ میں وہ مددگار جس کا ذکر ہم دیکھتے ہیں یوحنا کی انجیل میں کہ وہ مددگار تمہیں بخشوں گا جو ابد تک تمہارے ساتھ رہے گا۔ تو عزیزو، جس بات کو ہم نے سیکھنا ہے اپنی رہنمائی کے لیے، وہ یہ ہے کہ یسوع نے آ کر وہ سارے رابطے جو منقطع ہو چکے تھے ان کو بحال کیا، وہ رابطے جو بالکل کٹ چکے تھے، جو بالکل ختم ہو چکے تھے، یسوع کے وسیلہ سے ہم دوبارہ ایک بریجنگ سسٹم کے تھرو جو ہے ہم اپنے خدا کے ساتھ دوبارہ رابطے میں آئے۔ اور جانے سے پہلے یسوع نے پھر اس چیز کا وعدہ کیا کہ دیکھو میں جاتا ہوں لیکن تمہیں ایک مددگار دیے جاتا ہوں جس کے وسیلہ سے تمہیں جو ہے وہ راستے دکھائی دیں گے۔ وہی ایک مددگار ہے جسے یہاں پہ کہا گیا ہے روح حق، جس کی تمہیں ضرورت ہے تاکہ تمہیں راہ راست پر لے کر چلے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب یسوع المسیح اس دنیا سے چلے گئے تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ اپنے وقت مقررہ پر روح کا نزول ہوا، جب وہ سارے شاگرد، وہ لوگ سب ایک جگہ پر موجود تھے اور ایک زور و شور کے ساتھ کسی چیز کی آمد انہیں محسوس ہوئی، اور وہ تھی روح القدس کی، اور سب لوگ روح القدس سے بھر گئے۔ اب جب اگلا پوائنٹ یا اگلی بات جو ہے جس پہ ہم نے غور و خوض کرنا ہے کہ جب روح آ جاتا ہے تو وہ کرتا کیا ہے۔ یسوع نے اپنا کام سر انجام دیا، یسوع نے اپنے پورا منصوبے کو پایا تکمیل تک پہنچایا، لیکن وہ ہمیں اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتا تھا، تو اس نے جو ہے وہ روح حق کو ہمیں دیا۔ اور جب وہ روح حق آ جاتا ہے، آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم دعا میں ٹھہرتے ہیں، جگہ بجگہ جب ہم خداوند کے حضور میں آتے ہیں، اور جب ہم پورے دل اور سچائی کے ساتھ اور لائق طور پر جیسا وہ چاہتا ہے جب ہم اس کے حضور میں آ جاتے ہیں، تو پھر وہ روح جو ہے وہ ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ تثلیث کا میں نے جیسا آپ کو بتایا کہ یہ ایک وہ شخصیت ہے جو تیسری شخصیت ہے تثلیث کی، جس کا دنیاوی چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور روحانی زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے اس کا ہماری زندگی میں ہونا بہت ضروری ہے۔ اور جب یہ روح جو ہے ہماری زندگی میں آ جاتا ہے تو وہ کیا کیا کام کرتا ہے، آئیے ہم 4 کام جو ہیں روح کے جب وہ ہماری زندگی میں آتا ہے تو کرتا ہے، تو ہم اس کے حوالے سے سیکھیں گے کہ وہ کون سے 4 کام ہیں جب روح آتا ہے تو وہ کرتا ہے۔ سب سے پہلے جب روح القدس ہماری زندگیوں میں آ جاتا ہے، جب روح القدس ہم میں شامل ہو جاتا ہے، تو سب سے پہلا کام جو کرتا ہے وہ تبدیلی کا کام کرتا ہے۔ وہ ہماری سوچوں کو بدل دیتا ہے، وہ ہماری زندگیوں کو بدل دیتا ہے، وہ ہمیں ہماری پوری پرانی انسانیت کو، جب ہم اس روح کو اپنے اندر لے لیتے ہیں تو وہ پرانی انسانیت ہمارے اندر سے جاتی رہتی ہے۔ اس چیز کی گواہی ہمارا بائبل مقدس بھی دیتا ہے کہ جب پرانی انسانیت جاتی رہتی ہے تو ہم نئے ہو جاتے ہیں، اور جب ہم نئی انسانیت میں آ جاتے ہیں تو پھر ہم مکمل طور پر بدل جاتے ہیں، اور جب ہمارے اندر تبدیلی آ جاتی ہے تو پھر ہم وہ نہیں رہتے جو پہلے تھے، بلکہ ہمارے خیالات بدل جاتے ہیں، ہمارا رہنا سہنا بدل جاتا ہے، ہمارا
خدا کی طرف دھیان لگ جاتا ہے، ہم دنیاوی چیزوں سے بہت دور چلے جاتے ہیں، ہم خداوند میں اور بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ سارے کام اس روح القدس کے وسیلہ سے ہوتے ہیں، اس مددگار کے وسیلہ سے ہوتے ہیں جو کہ خدا اور یسوع نے ہماری زندگیوں کے لیے ہمیں دیا ہے، تاکہ وہ ہماری مدد کرے اور ہمیں اپنے ساتھ لیے چلے۔ یہ ہے وہ پہلا کام جب روح القدس ہماری زندگی میں آ جاتا ہے۔ اگلا پوائنٹ جس پہ میں بات کرنے کو ہوں وہ یہ ہے کہ جب تبدیلی آتی ہے تو پھر ہم سیکھنا شروع کرتے ہیں۔ چینج لانا اتنا آسان نہیں ہے، لیکن جب تبدیلی کو ہم لے آتے ہیں تو اس کے بعد پھر ہم سیکھنا شروع کرتے ہیں، پھر ہم دوبارہ سے ایک اسٹوڈنٹ بن جاتے ہیں، ہم طالب علم ہو جاتے ہیں، ہم خدا کی باتوں کو سیکھنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ سکھائی جو ہے، وہ جو چیزیں جو سکھانا شروع کرتا ہے وہ روح القدس سکھانا شروع کرتا ہے، مختلف تجربات کے ذریعہ سے، مختلف لوگوں کی کہی ہوئی باتوں کے وسیلہ سے، وہ باتیں جو خدا ہم سے کرنا چاہتا ہے وہ دعا کے ذریعہ سے ہمیں سکھاتا ہے، وہ جب ہم کلام کے وسیلہ سے لوگوں کے مختلف خادمی دین کے وسیلہ سے ہم کلام سنتے ہیں، اس کے وسیلہ سے سیکھتے ہیں، ہم روزمرہ کے تجربات سے سیکھتے ہیں، ہمیں روح جو ہے دن بدن پھر ہمیں اپنے آپ میں بڑھنے کی توفیق عنایت کرتا ہے، ہمیں اس لائق کرتا ہے کہ ہم سیکھیں اور خدا میں اور بڑھیں، اور ہماری روحانی زندگی جو ہے اور زیادہ مضبوط ہو، اور جب روحانی زندگی مضبوط ہوتی ہے تو پھر ہم خدا میں اور زیادہ مضبوط ہو جاتے ہیں، پھر ہم اپنا گھر اس چٹان پہ بنا لیتے ہیں جس کو کسی قسم کا کوئی بھی آندھی طوفان جو ہے ضرر نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ ہم میں تبدیلی آ چکی ہے، ہم تبدیل ہو چکے ہیں، ہماری سوچیں بدل چکی ہیں، ہم مکمل طور پر خداوند کی طرف راغب ہیں، اور جب ہم خداوند کی طرف راغب ہو جاتے ہیں تو پھر ہم خدا کے ان اصولوں کو، ان رولز کو ہم سیکھنا شروع کر دیتے ہیں، دیے ہوئے احکام کو سیکھنا شروع کر دیتے ہیں، جو کہ گاہے بگاہے مختلف پیغمبروں کے تھرو جو ہے خدا نے اپنے لوگوں تک پہنچائے تھے، اور جب ہم ان کو سیکھتے ہیں تو پھر ہماری زندگی میں ایک نیا کام شروع ہوتا ہے، اور جب ہم اس راہ پہ چلنا شروع ہو جاتے ہیں تو پھر شیطان بڑا مایوس ہوتا ہے اس چیز کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ہمیں ایسا دیکھنا ہی نہیں چاہتا، وہ چاہتا ہی نہیں کہ ہم اسے چھوڑ دیں، وہ چاہتا ہی نہیں کہ ہم اس سے جدائی حاصل کریں، وہ چاہتا ہے کہ ہم ہر وقت اس کی طرف راغب رہیں، لیکن روح القدس جب وہ آ جاتا ہے، اور جہاں پہ روح ہوتا ہے وہاں پہ پاکیزگی ہوتی ہے، تو وہاں پہ شیطان ٹھہر نہیں سکتا، اور پھر خدا کا روح جو ہے ہمیں سکھاتا ہے۔ یہ تھا دوسرا پوائنٹ۔ ہم نے ابھی تک دو چیزوں کو سیکھا، ایک تبدیلی، دوسرا کہ روح جو ہے ہمیں سکھاتا ہے۔ تیسری بات، روح القدس ہمیں گائیڈ کرتا ہے، یاد دلاتا ہے۔ کیا یاد دلاتا ہے وہ؟ کہ میں کیا تھا، میں کہاں ہوں، اور میں نے کہاں جانا ہے، اور یسوع المسیح کی ان باتوں کو جو وہ اپنی زمینی بشارت کے ایام میں اپنے لوگوں کو بتاتے رہے، وہ باتیں ہمیں یاد دلاتا ہے، وہ باتیں ہمیں یاد دلاتا ہے کہ کون سی راہ ہے جو ہمیں سچائی کی طرف لے جاتی ہے، کون سی باتیں ہیں جو ہمیں خدا کی طرف لے جاتی ہیں، کون سی باتیں ہیں جو ہمیں گناہ سے دور رکھتی ہیں، کون سی باتیں ہیں جس کے وسیلہ سے ہم خدا سے بہت نزدیک ہو جاتے ہیں، ہم اس کے قریب ہو جاتے ہیں۔ یہ ہیں وہ باتیں جو ہمیں روح القدس یاد دلاتا ہے، اور یہ صرف اسی وقت ہو سکتا ہے کیونکہ یسوع المسیح تو اپنا کام کر کے چلے گئے ہیں، انہوں نے تو ہمارے لیے قربانی دے دی ہے، اس کے وسیلہ سے ہم نے نجات پا لی ہے، اب ہمارا کام ہے، اور اس کے بعد جو ہے پھر خدا نے جو ہے یسوع کے بعد ہمیں روح القدس عطا کیا ہے تاکہ ہم ان باتوں کے وسیلہ سے راہ راست پہ چلتے رہیں، سچائی کو اپنا دامن تھام لیں، ہم رائچیسنس کی طرف بڑھتے چلے جائیں، تاکہ خدا جو ہے ہمیں اس انعام کی طرف جو اس نے ہمارے لیے رکھا ہے وہ ہمیں اس کی طرف جاتا ہوا دیکھے، اور یہی وہ ہماری زندگیوں سے چاہتا ہے، اور یہی کام روح القدس ہماری زندگیوں میں رہ کے کرتا ہے، کیونکہ جب تک ہمیں وہ باتیں یاد دلاتا رہتا ہے تو ہمیں گناہ کی طرف گرنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ کیونکہ ہمیں بارہا جو ہے وہ روح القدس الرٹس دے رہا ہوتا ہے کہ اب ہمیں اگلا سٹیپ کیا لینا ہے۔ یہ ہے کام روح القدس کا، اور جب روح القدس ہماری زندگی میں
کام کرتا ہے تو پھر ہم شیطان کی طرف نہیں بڑھتے، بلکہ جیسے گھوڑے کی آنکھوں پہ جو ہے وہ باندھ دیا جاتا ہے تاکہ اس کی نظریں ادھر سے ادھر نہ ہوں، اسی طرح روح القدس بھی ہمیں بارہا یاد دلاتا ہے کہ ہم نے کس منزل کی طرف بڑھنا ہے، ہمارا نشان کیا ہے، ہماری ڈائریکشن کیا ہے، ہمارا ٹاسک کیا ہے، ہمیں کون سا گول اچیو کرنا ہے، اور انہی باتوں کو ہم لے کر پھر ہم بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں بغیر کسی سٹاپ سائن کے۔ ہمارا تسلسل، ہمارا جو لگاتار خدا کی طرف بڑھنے کا جو رفتار ہوتی ہے وہ مزید بڑھتی چلی جاتی ہے، کیونکہ روح ہمیں گائیڈ کر رہا ہے، وہ ہمیں الرٹ کر رہا ہے، وہ ہمیں سکھا رہا ہے، وہ ہمارے اندر تبدیلی پیدا کرتا ہے، اور یہ ساری چیزیں روح القدس کے وسیلہ سے ہوتی ہیں۔ ہاللیلویہ، پریز دا لارڈ۔ کوئی ہاللیلویہ کہہ سکتا ہے اپنا مائک انمیوٹ کر کے؟ ہاللیلویہ، پریز، ہاللیلویہ، Hallelujah. پریز دا لارڈ، پریز دا لارڈ۔ مجھے اس چیز کا اندازہ ہوا کہ آپ میرے ساتھ ہیں، ہاللیلویہ، اور مجھے آپ سن پا رہے ہیں۔ آئیے ہم چوتھے پوائنٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ جو چوتھا حصہ اس میں جس چیز کا میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں، یا جس چیز کو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ تبدیلی جب آتی ہے تو ہم سیکھتے ہیں تو پھر اس کے بعد خدا ہمیں اور جو ہے وہ راستے کی طرف لے چلتا ہے، یاد دلاتا ہے روح القدس ہمیں، اور پھر جب روح القدس ہماری زندگیوں میں آ جاتا ہے تو جیسا کہ اعمال کی کتاب میں لکھا ہے کہ ہم قوت پاتے ہیں۔ اگر کسی کے پاس بائبل ہے اور وہ حوالہ پڑھنا چاہتا ہے تو رسولوں کے اعمال اس کا پہلا باب اور اس کی 8ویں آیت، جس میں کچھ یوں مرقوم ہے، لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے۔ ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ۔ میں خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہمارا خدا کیسا ہی عظیم ہے۔ اس نے ہمیں اکیلا نہیں چھوڑا، اس نے ہمیں کہیں بیابان میں نہیں چھوڑ دیا، نہ اندھیرے میں رکھا، بلکہ اس نے کہا کہ اگر ایک شخص اس دنیا سے جو یسوع المسیح کی صورت میں آیا ہے، اس نے جانا ہے، اس کے بعد پھر ہمیں رہنمائی کی ضرورت ہے، تو وہ کیسے ہو سکتی ہے؟ اور وہ رہنمائی تھی روح القدس کے وسیلہ سے۔ اور جب روح جو ہے ہمارے اندر آ جاتا ہے تو ہم طاقت پاتے ہیں، ہم قوت پاتے ہیں، ہم تقویت پاتے ہیں، اور ہم خدا کے عرفان میں بڑھتے ہیں۔ اور جب خدا کی دی ہوئی قوت ہمارے اندر آ جاتی ہے تو پھر شیطان کی تاثیریں جل جاتی ہیں، ہر قسم کا شیطانی ہیلا بہانا، اس کے تیر جو ہیں وہ زائل ہو جاتے ہیں، اور جب وہ زائل ہو جاتے ہیں تو پھر ہم خداوند یسوع المسیح میں اور طاقت کے ساتھ، قوت کے ساتھ اس کی طرف بڑھتے ہیں، اور ہماری زندگیوں میں پھر تازگی کے دن آتے ہیں۔ اور یہ اسی وقت ہوتا ہے جب روح القدس ہمارے ساتھ ہوتا ہے، اور جب روح القدس ہمارے ساتھ ہوتا ہے تو پھر ہمیں کسی چیز کی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں صرف اور صرف اپنا دھیان، اپنا جو رابطہ ہے وہ اپنے خدا کے ساتھ رکھنا ہے، تاکہ اس کے وسیلہ سے جو خدا کا روح ہے وہ ہمیں گائیڈ کرتا رہے۔ ہاللیلویہ، پریز لارڈ جیزس۔ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں خداوند، جو ہمارا عجیب مشیر خدائے قادر ابدیت کا باپ سلامتی کا شہزادہ ہے، وہ اس نے ہمیں اکیلا نہیں چھوڑا، اس نے ہماری رہنمائی کے لیے اپنے اس تثلیث کے تیسرے شخصیت کو ہمارے ساتھ رکھا ہے، تاکہ ہم جو ہے وہ قوت پاتے رہیں، دن بدن ہم خدا کے روح میں بڑھتے چلے جائیں، دن بدن ہم اس کی حضوری میں اور آگے بڑھیں، اور دن بدن ہم ان برکات کو حاصل کرتے رہیں جو یسوع نے ہمیں دینے کا وعدہ کر رکھا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور یہ اسی وقت ہوگا جب ہم پاکیزگی کی طرف بڑھیں گے، یہ اسی وقت ہوگا جب خدا کا روح ہمارے ساتھ ہوگا، یہ اسی وقت ہوگا جب خدا کا روح ہمیں اپنے نام کے لیے استعمال کرے گا، یہ اسی وقت ہوگا جب ہم اپنے آپ کو خالی کریں گے۔ جب ہم اپنے آپ کو خالی کریں گے تو خدا کا روح ہمیں بھرے گا، ہم اس کے تابع ہو جائیں گے، پھر خدا کا روح ہمیں اٹھا کھڑا کرے گا، ہر قسم کی بیماری یسوع کے نام سے جاتی رہے گی۔ یہ اسی وقت ہوگا جب روح ہماری زندگیوں میں کام کرے گا، یہ اسی وقت ہوگا جب ہماری پرانی انسانیت ہمارے اندر سے جاتی رہے گی، یہ اسی وقت ہوگا جب ہمارے اندر صرف اور صرف خدا کی منہ کی باتیں رہیں گی، یہ اسی وقت ہوگا جب ہمارے اندر مزید تسلسل والی باتیں خدا کی طرف لے کے چلتی رہیں گی، اور جس کے وسیلہ سے
خدا کا روح جو ہے ہمیں گائیڈ کرے گا، خدا کا روح ہمیں اپنے نام کے لیے استعمال کرے گا، خدا کا روح جو ہے ہمیں اٹھا کھڑا کرے گا، وہ ہمارے ٹخنوں کو مضبوط کرے گا، وہ ہر قسم کی بیماری ہماری زندگیوں سے نکال دے گا، ہر قسم کے جوئے ہمارے اندر سے ٹوٹ جائیں گے، ہر قسم کے بندھن جاتے رہیں گے، اور خدا کا روح ہماری زندگی میں کام کرے گا، اور اسی وقت خدا جو ہے اپنے نام کے لیے ہمیں استعمال کرے گا، تاکہ ہماری زندگیوں کے وسیلہ سے خدا کا روح جو ہے وہ جلال پائے، خدا کا نام ہماری زندگیوں کے وسیلہ سے جلال پائے، یسوع المسیح ہماری زندگیوں میں جلال پائے، اور یہ ساری باتیں جو ہیں صرف اور صرف روح القدس کے وسیلہ سے ہو سکتی ہیں۔ ہاللیلویہ۔ میں خدا کا بڑا ہی شکر گزار ہوں کہ کیسا ہی عجیب خدا ہے ہمارا، وہ ہمارا بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا داری میں اگر کوئی ہم پہ بادشاہ بھی ہے وہ بھی بھول جاتا ہے ہمیں، لیکن ہمارا خدا جو ہے وہ ہمیں بھولتا نہیں ہے، اس نے ہماری صورتیں اپنی ہتھیلیوں پہ کھود رکھی ہیں تاکہ وہ ہمیں ہر وقت یاد رکھے، اور یہی وہ ہم سے چاہتا ہے کہ ہم بھی خداوند یسوع المسیح کے نام کو جلال دیتے رہیں، اور ہماری آنکھیں ہمیشہ اس کی طرف لگی رہیں، اور روحانیت میں جو ہے ہم خداوند کے نام کو جلال دیتے رہیں، اور روحانیت میں ہم بڑھتے رہیں۔ عزیزو، آج جو لمحے فکریہ ہے یا آج کے کلام کا جو لب لباب ہے، جس چیز پہ آج ہمیں غور و خوض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آیا کہ میں آج وہاں پر کھڑا ہوں جہاں روح مجھ سے بات کرے؟ کیا آج میں اتنا پاک ہوں کہ خدا کا روح مجھ میں آئے؟ کیا میں تبدیل ہو چکا ہوں؟ کیا میں خدا کے کلام کی باتوں کو سیکھتا ہوں؟ کیا میں اس کی یسوع کی بھی منادی کو یاد رکھتا ہوں؟ کیا روح القدس کی قوت میرے اندر موجود ہے؟ اور اگر ہے تو میں اس سارے کام کو احسن طور پر نبھا رہا ہوں؟ کیا میں لائق طور پر خدا کے نام کی ستائش کر رہا ہوں؟ کیا لائق طور پر میں خدا کے نام کو جلال دے رہا ہوں یا نہیں؟ اگر نہیں تو آج اپنی زندگیوں پہ غور و خوض کریں، اینالائز کریں کہ کمیاں کہاں پہ ہیں، اسیس کریں اپنے آپ کو، اور اس کے مطابق آپ ایکشن پلانز کو ترتیب دیجئے کہ میں کس طرح خدا کی حضوری میں اور بڑھ سکتا ہوں، تاکہ خدا کا دیا وہ مددگار جو اس نے اپنے شاگردوں پر نازل کیا تھا، وہی مددگار آج ہم پہ بھی نازل ہوتا ہے، وہی مددگار آج ہماری بھی رہنمائی کرتا ہے۔ آج اس کی رہنمائی حاصل کرنے کے لیے تیار ہو جائیے۔ آج وقت ہے کہ ہم یسوع کے نام کو جلال دیں، آج وقت ہے کہ ہم اس مددگار کو اپنی زندگی میں لیں۔ ہاللیلویہ۔ میں دعا گو ہوں کہ آج کا یہ زندہ کلام جو خدا نے آج ہمیں دیا ہے ہم میں برکت کا سبب بنے، اور اس کے مطابق ہم پھل لانے والے ہوں۔ آمین۔